پہلے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے پاس آپ کو بیماری کیا ہے؟ ہماری بیماری آخرت سے انکار ہے، مرد ہو یا عورت، ہم یہ کہتے نہیں ہیں، عمل سے کہتے ہیں میں نہیں مانتا کسی آخرت کو، دوبارہ زندگی کو میں نہیں مانتا یا نہیں مانتی، مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے۔ آخرت کو نہ ماننا بنیادی وجہ ہے، اپنے آپ سے غافل ہونا، اپنی حقیقت کو نہ ماننا، یہ بھی بنیادی وجوہات میں ہے کہ آپ کے نظر میں بس آپ کا ظاہر ہی ہے، ظاہر زندگی کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور دنیا ہی کے طلبگار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ دیکھیں، بات ہو سکتا ہے آپ کو یہ موضوع کچھ عجیب سا لگے اور آپ نے کبھی بھی خیال نہ کیا ہو، لیکن ہر وہ شخص، ایک بات میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہوں، ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے اور جس کی ترجیح دنیا ہے، تو وہ شیطان کے راستے پر ہے اور شیطان اس کا ساتھی ہے۔ بالکل کھلی ڈلی بات ہے، کوئی اس میں دوسری نہیں ہے۔ دوبارہ میں کہہ دوں، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی منزل دنیا ہے، جس کے خیال میں دنیا ہے، جس کے دل میں دنیا ہے، جو اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کے راستے پر نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، اس کا ساتھی شیطان ہے۔ بہت کھلی ڈلی بات ہے، اور مجھے احساس ہے کہ یہ باتیں آج کے ہم لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا، اور سارا قرآن، بغیر لگی لپٹی میں آپ سے کہوں کہ سارا قرآن ہی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف چومنے تک، صرف تلاوت تک، یا اس کا رٹا لگا لیں، رٹا لگا رہے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ چلو ترجمہ بھی آ گیا، چلو تفسیر بھی پڑھ لیا، لیکن برائے نام آپ نے تفسیر پڑھ لی، ترجمہ کر لیا، کیا آج پورا عرب، یعنی امت مسلمہ میں عرب بھی آتا ہے، اور عرب وہ ہیں جن کی زبان عربی ہے، کیا وہ قرآن کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ ہر وہ شخص جس کی منزل دنیا ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے، اس کو دین سمجھ میں آ نہیں سکتا، ہدایت اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ہدایت ہے کیا چیز؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ اللہ تو نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ گمراہ کرتا ہے، یہ بات تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے زبردستی، نہ ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی مرضی پہ۔ لیکن اگر دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں واللہ لا یہدی، اگر آپ کی نظر میں اہمیت دنیا کی زندگی ہے، ہدایت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پوری ہدایت۔ آج دیکھ لیں، یعنی جو عربی دان ہے، کروڑوں ہیں، کوئی نہیں، کروڑوں عربی دان ہیں، اور لمبی چوڑی قراتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عربی دان ہے، لیکن
سمجھتے ہی نہیں ہیں. بات نوٹ کریں، بڑی اہم بات ہے. ہم میں سے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں عربی سیکھو. تم خود کیوں نہیں عربی سیکھتے؟ بھئی جن کو عربی آتی ہے وہ کون سے مسلمان بن گئے؟ اصل چیز جو ہے وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی زبان آتی ہے کہ نہیں آتی، ورنہ تو میں نے آپ کو کہا کروڑوں عربی دان ہیں. کیوں ہدایت نہیں مل رہی ان کو؟ کیوں ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیوں ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں؟ بس برائے نام ہے، جو کچھ بھی ہے برائے نام ہے. ولضالین پڑھیں یا ولضالین پڑھیں، اس میں بحثیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے پڑھا جائے، ہا کہاں سے نکالیں، اور ہے تے تا، اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں. قرآن یا اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں نہیں معلوم، جانتے نہیں ہیں کہ ان کی دعوت ہے کیا. یعنی قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے رسول کی ہمیں دعوت ہے کیا، پیغام کیا ہے. میں کون ہوں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے ہم. حد ہے کہ اپنے آپ سے بھی ہم غافل ہیں. اور میرا تو 40-50 سال کا تجربہ ہے کہ میرا تو یہی موضوع ہے کہ میں لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں انسان کی، یہ وہ، لیکن لوگ سنتے ہیں لیکن پھر بور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو روح کی بات کر رہا ہے، چلو چھوڑو. تو پھر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اہمیت ہی نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے. روح کی بات کرو تو جاننا، یعنی لوگوں کو سمجھ کیوں دلچسپی نہیں ہے جاننے کی. ہمیں تو ایک چیز معلوم ہے، دنیا، پیسہ، ڈالر، درہم، دینار، اور عزت، شہرت، دولت، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے. اہمیت کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. اور یہ دیکھیں بڑی بنیادی بیماری ہے. ایک ہوتی ہے بنیادی بیماری، ایک بیماری ہو اور آپ صرف اس کی علامات کا علاج کریں. بخار ہے، درد سر ہے، کوئی بھی، تو ڈاکٹر کے بغیر آپ کیمسٹ سے کہیں درد سر کی گولی دے دو، پیٹ میں درد کی گولی دے دو، یا یہ وہ بخار کی دوائی دے دو. پہلے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے پاس آپ کو بیماری کیا ہے. ہماری بیماری آخرت سے انکار ہے، مرد ہو یا عورت. ہم یہ کہتے نہیں ہیں، عمل سے کہتے ہیں میں نہیں مانتا کسی آخرت کو، دوبارہ زندگی کو میں نہیں مانتا یا نہیں مانتی. مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے. آخرت کو نہ ماننا بنیادی وجہ ہے. اپنے آپ سے غافل ہونا، اپنی حقیقت کو نہ ماننا، یہ بھی بنیادی وجوہات میں ہے کہ آپ کے نظر میں بس آپ کا ظاہر ہی ہے، ظاہر زندگی کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور دنیا ہی کے طلبگار ہو. ایک آیت ہے قرآن میں اکثر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. نبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تم اے نبی ان لوگوں سے رخ پھیر لو، مت پڑو پیچھے ان کے جو میری یاد سے غافل ہو گئے. چاہتے کیا ہیں اب؟ دنیا کی زندگی، یہ ہو جائے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ساری ہماری تو دیکھیں ترجیح جو ہے امت مسلمہ کی ترجیح دنیا ہے. دیکھ لیں آپ قوموں کی سطح پہ دیکھ لیں. سعودی عرب کا بادشاہ ہے ولی عہد آج کل 2025 ہے، سلیمان. ترجیح اس کی دنیا ہے، جو بھی ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، خدمات، خادمان الحرمین الشریفین، وہ دنیا ہے. زیادہ لوگ آئیں، یہ بلڈنگ ہم بنائیں گے، ابھی نیا منصوبہ بن رہا ہے، 9 لاکھ حاجی آئیں گے، بستی بن رہی ہے. دنیا
بس ریال سمیٹیں گے. ویزے کی فیس ہے, پہلے ویزا فری ہوتا تھا, اب اس کی فیس دینی پڑے گی. کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے, ریال کی ضرورت ہے. جتنے بھی ہے, میں جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, جو بھی ان کی مرضی ہے, لیکن ہر چیز میں حساب کتاب ہے, فیسیں ہیں, تو وہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ میں نے وہاں ایک نام لیا آپ کو, دنیا. قطر کا امیر لے لیں, امارات کا امیر لے لیں, دنیا. باقی تو تفصیلات ہیں, آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ. پاکستان میں لے لیں, اپوزیشن لیڈر اور جو قیدی نمبر 804 ہے یا 504 ہے, تو وہ اور وزیر اعظم, سب کی سوچ دنیا ہے. وہ تو چھوڑیں, اپنی سوچ کو دیکھیں, آپ کی سوچ کیا ہے؟ دنیا. ہماری دیکھیں, جس کی بھی منزل اللہ نہ ہو شیطان کے راستے پر ہے, یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اطاعت, بندگی, خالص بندگی, اس سے اگر آپ نے رخ پھیر لیا تو آپ کا ساتھی شیطان ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.